السلام علیکم، بولڈ بچن کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ایک بہت ہی سیریس اور بہت سیریس اور بہت فکر مند ہوں میں اس حوالے سے بات کرتے ہوئے۔ کل میرے ایک دوست سے میری بات ہوئی، وہ وہاں رہتے ہیں، کیلیفورنیا میں کہیں رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے بات کر رہا تھا رات کو، تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ آج کل بڑا پاکستان میں شروع ہوا ہے کہ ینگ لوگوں کو موقع دیں، ینگ بلڈ، اور ان کو بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ تو وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں وہاں امریکہ میں۔ وہ کہنے لگے بھائی میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، جتنے بھی ینگ لوگوں کے حوالے سے جو بھی ٹیلنٹ اور اس کی بات ہوئی تو میں ینگ لوگوں کو جمع کر لیتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جس چیز پہ آپ لوگ بہت اسمارٹ بن رہے ہیں، یعنی کہ اینڈرائڈ فون یا آئی فون یا اسمارٹ فون اور گوگل اور ساری اے آئی ٹیکنالوجی، ان میں سے کون سی چیز ہے جو کسی ینگ آدمی نے ایجاد کی ہے؟ سارے 45 پلس یا 50 پلس لوگ ہیں۔ جس بندے نے آپ کو ٹچ فون دیا نا، اسمارٹ فون، جب وہ ٹچ فون انوینٹ کر رہا تھا یا مارکیٹ کر رہا تھا، اس وقت وہ 60 پلس تھا۔ تو اگر ینگ لوگ بریلینٹ ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، تو پھر کوئی چیز ایسی کر کے دکھائیں جو ہیومینٹی کے لیے یا کوئی چینج ہو۔ تو میں نے کہا نہیں، خیر یہ خیر ینگ لوگوں کو یہ اس طرح ڈسکریج نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ جو اولڈر لوگ ہیں، جو بیچ کی جنریشن ہے، اس نے جو چیزیں انوینٹ کی اس پہ ایکسپرٹ بن کے یہ اپنے آپ کو برائٹ، اور وہ میں نے کہا نہیں، مسئلہ برائٹ سمجھنے کا نہیں ہے، مجھے آپ کی بات سے شدید اختلاف ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی سمجھ رہے ہیں نا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ اگر ان کو چڑھایا جا رہا ہے پاکستان میں نے کہا پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، مجھے امریکہ کا یا یورپ کا نہیں پتا۔ تو پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جی کسی بھی جگہ آفس کے لیے میرے جیسے لوگ سی وی بھیجتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں سر آپ کا تو ایکسپیرینس اتنا ہے، آپ کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ینگ لوگوں کو رکھنا ہے، وہ کم پیسوں میں آ جائیں گے، اور یا پھر تعریف بھی کر کے جسٹیفائی کرنا تھا یار ینگ لوگوں میں یار بڑا اسپارک ہوتا ہے بھائی۔ اب پھر اس کے بعد میرے ایک دوسرے دوست ہیں جو میرے خیال ہے وہ 23 سال سے تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور پروفیشنل اسٹڈیز میں پڑھاتے ہیں، اور ماسٹرز اور ایم فل کو پڑھاتے ہیں، اور میرے کولیگ بھی، میں ان کا کولیگ رہا ہوں، مطلب میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تو وہ ان سے بات ہو رہی تھی کل، تو وہ کہنے لگے بھائی یہ آخری سیشن ہے جو میں اب پڑھا رہا ہوں، اور اب میں پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ تو میں پریشان ہوں، وہ بہت زبردست ٹیچر ہیں، اور وہ بہت ہی ان کے سبجیکٹ بھی بہت زبردست ہیں، اور بہت ایکسپرٹ کیٹیگری میں آتے ہیں وہ پڑھانے کے۔ وہ ایک بہت زبردست یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ کہنے لگے میں یہ لاسٹ سے، میں نے کہا آپ سیریس ہیں؟ کہنے لگے جی میں بالکل سیریس ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کیوں، ایسا کیا ہو گیا، اتنا دل برداشتہ ہونے، اتنے پریشان ہونے کی کیا بات ہے، ایسا کیا میں اب نہیں پڑھاؤں گا؟ کہنے لگے دیکھیں میں انسان کو پڑھا سکتا ہوں، انسانوں کے بچوں کو پڑھا سکتا ہوں جو کم از کم انسان ہو۔ میں بکریوں کو، بھیڑوں کو، مینڈکوں کو، گھوڑوں کو، بندروں کو نہیں پڑھا سکتا۔ میں نے کیا مطلب، کہتے ہیں ابھی جو اب جو بیچ آ رہے ہیں نا، اب جو بیچ اس وقت ان ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کا جو ہے نا اتنا برا حال ہے، نہ ان کا آئی کیو ہے، نہ ان کو کوئی سینس ہے، نہ وہ سینسیبل گفتگو کرتے ہیں، نہ انہیں کمیونیکیٹ کرنا آتا ہے، نہ وہ کوئی چیز سرچ کر سکتے ہیں، نہ انہیں ریسرچ کرنی آتی ہے، نہ ان کو کسی کو بات سمجھانا آتا ہے، نہ وہ ڈپکٹ کر سکتے ہیں کسی چیز کو، نہ کسی کو ویژولی کچھ سمجھا سکتے ہیں، نہ کسی کو سائن میں کچھ سمجھا سکتے ہیں، نہ ان کا تھاٹ پروسیس ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کامن سینس سے آ رہی لوگ ہیں۔ میں نے کہا ہیں، میں تو بہت حیران ہوا۔ میں نے کہا یہ تو آپ سراسر تہمت لگا کر رہے، نہیں تہمت نہیں لگا رہے، میں حلفیہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو لوگ آ رہے ہیں وہ اب میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا پڑھانا۔ میں اب جنگلوں میں جا کے رہ لوں گا، اپنا خود کھیتی باڑی کر لوں گا، میں پڑھاؤں گا نہیں۔ میں نے کہا مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے یہ بات سن کے، اور یہ بات سمجھ کے آپ کے منہ سے، خاص طور پہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس اور آپ اتنے بہترین ٹیچر ہیں۔ کہنے لگے بھائی جب ایک انسان میں کامن سینس ہی نہیں ہو، اس کے اندر سمجھنے کا سافٹ ویئر ہی نہیں ڈلا ہوا، اس کے اندر بات سننا ہی نہیں ہے، اس کو کسی جگہ پہ بھی کامن سینس اپلائی نہیں کرنا، ٹیکنیک تو بہت دور کی بات ہے، ہسٹری تو بہت دور کی بات ہے، اصول اور ضوابط اور یہ سب رولز تو بہت دور کی بات ہے سمجھنا۔ سمپل جو ہے نا، ایک میں نے کہا مثال دے دیں۔ کہنے لگا میں نے ایک بچے سے پوچھا، گروپ آیا، نیا بیچ انٹر ہوا، میں نے اس سے پوچھا کہ ڈی ایس ایل آر کی فل فارم بتائیں۔ ڈی ایس ایل آر ایک کیمرہ ہوتا ہے جس کو ہر جگہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، جو آج کل شادی کی ویڈیو بناتے ہیں کہ ڈی ایس ایل آر پہ ویڈیو بنوائے، تو وہ لوگوں کو لگتا ہے ڈی ایس ایل آر کوئی بہت زناٹے دار چیز ہے، تو ڈی ایس ایل آر کا مطلب بہت کوئی زبردست ہوگا۔ تو کہنے لگے میں ہر بیچ میں پوچھتا ہوں، جو وہ لڑکے کیمرے ٹانگ کے آ جاتے ہیں کہ سر ہم تو فوٹوگرافی کرتے ہیں اور ولاگر ہے، اور یہ اسٹائل ہوتا ہے نا کہ سر جی سر مجھے کیا بتا رہا ہے، مجھے تو انسٹا سر میں چیتا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھ لیا، انہوں نے بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ ڈی ایس ایل آر کی فل فارم کیا ہے؟ کہنا سر ڈی سے تو ڈیجیٹل ہوتا ہے، اور ایس ایل آر جو ایس ایل آر کیمرہ ہوتا ہے، اس نے کہا ایس ایل آر کی فل فارم بتائیں۔ تو ایک بچے نے، کہتے ہیں ہر بار ایک بچہ بتا پاتا ہے فل فارم، جو کہ اسی وقت گوگل کر لیتا ہے
یا شاید پہلے سے پتہ کر کے آ جاتا ہے. اس نے کہا سر سنگل ریفلیکس کیمرا SLR. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ نے یہاں تک پہنچ گئے, وہ بھی ایک بچے نے بتایا. تو ڈیجیٹل سنگل ریفلیکس کیمرا, تو یہ بتائیں کہ سنگل ریفلیکس کی ٹرم بنانے کی ضرورت کیا پڑی؟ سر وہ جس نے بنائی اس کو پتا ہوگا. بھائی کامن سینس بھی کوئی چیز ہے نا, سوچو نا, سوچنا بھی تو وہ تو اپنا ہی کام ہے نا سوچنا. تمہیں کون سکھائے گا آگے؟ وہ سکھائے گا جس نے بنائی ہے. تو کامن سینس کی بات ہے کہ جب سنگل لینس ریفلیکٹ کہنا پڑا, ایک ٹرم بتانی پڑی, ایک ایسا کیمرا جس کا نام SLR کیمرا رکھا گیا, سنگل لینس ریفلیکس. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے سنگل لینس ریفلیکس نہیں ہوتا تھا. تو اگر سنگل لینس ریفلیکس نہیں ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ سر ہم نے اتنا پیچھے پتہ نہیں کہ بھائی ابھی کی بات ہے, زیادہ پرانی, یہ 90s میں آ کے SLR کیمرے انوینٹ ہوئے ہیں. اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے SLR کیمرے. اس سے پہلے جو تھے وہ ڈبل لینس ریفلیکٹ کیمرے ہوتے تھے, سنگل لینس ریفلیکٹ نہیں ہوتے تھے. تو اب آپ کو ڈبل لینس ریفلیکٹ اس لیے نہیں پتا کہ آپ نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے. تو کہنے لگے یہ چھوٹی چھوٹی چیز, یہ تو کہنے لگے بہت ٹیکنیکل چیز ہوگی, اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کوئی کام دیتا ہوں, کوئی چیز بنانے کو کہتا ہوں, کسی چیز کو ڈھونڈنے کو کہتا ہوں. نہ لٹریچر پڑھا ہوا ہے, نہ ٹیکنالوجی پڑھی ہوئی ہے, نہ کسی چیز کا مطلب پتہ ہے, ہر چیز گوگل سے نکالتا ہے. تو میں نے کہا بھائی دیکھیں اب یہ پوائنٹ, یہ تو ہو گئی سچویشن, بیماری یا مرض یا مریض. تو اب اس کے پیچھے کیا ہے, یہ ہوئے کیوں ایسے, یہ والی جنریشن. میں نے کہا ہم جب اسٹوڈنٹ تھے, اور جب ہم چھوٹی کلاس میں بھی, اسکول میں بھی اسٹوڈنٹ تھے, اور اس کے بعد پھر ہم جب بڑی کلاسوں میں گئے, یونیورسٹی میں گئے, کالج میں گئے, تو ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم اسٹینڈ آؤٹ کریں اپنے ہمسروں کے ساتھ, اور اپنے ٹیچرس کو کسی طرح متاثر کریں, نالج سے, پرفارمنس سے, اسائنمنٹ اچھی کر کے, کچھ ایسا بنا کے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں حصہ لے کے, کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کریں, کچھ ایسا پرفارم کر دیں کہ ان کو لگے کہ یار یہ جو ہے نا یہ اچھا یا برائٹ اسٹوڈنٹ ہے, یا یہ کچھ کر لے گا. یا ہمیں لگتا تھا کہ ٹیچر کو امپریس کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری کام ہے, ہمیں ایسا لگتا تھا, حالانکہ بتایا کسی نے ملا. اب کیا ہوتا ہے, ٹیچر کو امپریس اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی سے امپریس کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اچھے 5 لاکھ کے کیمرے سے کر رہے ہوتے ہیں, کپڑوں سے کر رہے ہوتے ہیں, یا انگریزی بولے کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ نہیں. تو میں نے کہا یہ تو سچویشن یہ ہو گئی کہ یہ مریض کا حال ہے, یہ جنریشن کا حال ہے. اور میں تو بہت کہتا رہتا ہوں جنریشن بڑی زبردست ہے اور اس میں ہم سے زیادہ سمجھدار ہے. میں یہ ٹھیک کہتا ہوں, بعد میں غلط نہیں کہتا, میں ابھی بھی قائم ہوں اس پر. چند بچے جو ہے نا, چند, وہ 0.0001% ہو یا 1% ہو یا 0.01% ہو, وہ چند بچے بہت ایکسٹراڈنری ہیں. بٹ جو میجورٹی آف دا لاٹ ہے نا, وہ ڈفروں کی, مطلب وہ کھوتوں کی انجمن ہے. تو اس کی اب یہ کہ اب یہ بات کہہ کے, مطلب دیکھیں آپ کسی بیوقوف آدمی کو کہیں گے یار تم تو بہت ہی بیوقوف ہو یار, نکلو ادھر سے, تو یہ آپ انسلٹ کر رہے ہیں. انسلٹ نہیں کرنی چاہیے ان کو. یہ بولنا کہ تم ایسے, تو ایسے وہ کیوں ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. اب تو آپ نے ایک جنریشن کو ایسا کر دیا جو یونیورسٹی یا پروفیشنل اسٹڈی میں آنے جب آتی ہے تو ٹیچر یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں اب نہیں پڑھا سکتا, یہ کون لوگ آ گئے, میں بکریوں بھیڑوں کو نہیں پڑھا سکتا, میں گھوڑوں کو نہیں پڑھا سکتا, میں کم از کم انسان تو, یہ تو صرف ان کا ہارڈ ویئر انسان کا, ان کے اندر دماغ انسان کا نہیں لگا. تو اس سچویشن نے پہنچایا کس نے؟ یہ جو جنریشن ابھی اس وقت اسکول کالج میں اور یونیورسٹی کی طرف جا رہی ہے یا یونیورسٹی میں ہے بھی, ان کے جو ماں باپ ہیں جو شاید میرے برابر ہوں گے یا مجھ سے تھوڑے چھوٹے ہوں گے, جن کی شادیاں جو ہیں وہ لیٹ 80s میں یا ارلی 90s میں جن کی شادیاں ہوئی, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی جو بھی ویکنیسز تھیں, جو بھی مسائل تھے ان کے, انگریزی بہت بڑا مسئلہ تھا, تو انہوں نے کہا بچوں کو انگریزی اسکول میں پڑھانا ہے, بچہ فر مہمان ہے بیٹا انگریزی بول کے دیا, بچہ انگریزی لگ رہا ہے پڑھا. اب وہ پیٹن ہاؤس, چیٹن ہاؤس, کیٹن ہاؤس, جو بھی اس طرح کے ناموں کے اسکول ہیں, ان کی بہت 26,000 روپے مہینہ, 24,000 روپے, 18,000 روپے, جتنی بھی ہوتی تھی, وہ دے کے انہوں نے ان کو پڑھایا. اور ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ بچہ دیکھنے میں ٹھیک لگے ہمارا, اور انگریزی فر بول رہا. وہ کس لیول کی ایجوکیشن دے رہے ہیں, ان کا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کیا ہے, اکیڈمکس کا لیول کیا ہے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں کہاں پر ہے. آج بھی اتنے سارے اسکول جو پرائیویٹ لمیٹڈ ہیں پاکستان میں, وہ بن گئے ہیں, جو بہت اربوں روپے فیسوں کی شکل میں لے رہے ہیں اور دیگر چیزوں میں کما رہے ہیں, مطلب بیسیکلی پروفٹ میں جا رہے ہیں نا, پیسے کما رہے ہیں. ان کے مقابلے میں وہی اسکول کیوں زبردست ہیں جو سرکاری ہیں. میں سرکاری اسکول سے مطلب یہ کہ آپ سرکاری نہیں کہیں, جیسے کراچی گرامر آج بھی اسٹینڈ آؤٹ کیوں کرتا ہے, آج بھی اس کا ایجوکیشن, یا BVS پارسی کیوں اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے, یا کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری کیوں کرتا ہے. اس کے اگینسٹ ابھی تک پرائیویٹ اسکول سب چیز کے باوجود کیوں نہیں پہنچ پاتے ان بچوں کے اس والے اس کے اوپر. اس لیے کہ وہ ایجوکیشن بیسڈ انسٹیٹیوٹس ہیں, وہ کمرشل انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں, وہ پیسے کمانے کے لیے نہیں بنائے. تو آپ نے
पेरेंट्स ने ये किया कि यार ये पीटन हाउस, चीटन हाउस, फीटन हाउस जो भी नाम होते हैं उनके, वो स्कूल में दाखिल करा दो, अंग्रेजी बच्चा सही बोल रहा है, चाहे वो डफर अंग्रेजी बोलता हो, चाहे वो गलत ग्रामर और गलत एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोले, लेकिन फर बोले। और उसके बाद वो जितना भी बड़ा खोता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद प्रेशराइज करते हैं उसको, जब वो सोच भी नहीं पाता। हमने तो 8वीं में डिसाइड कर लिया था हम क्या बनेंगे, हमने फिर मैट्रिक में आगे चेंज कर लिया क्या बनेंगे, 9th में भी चेंज कर लिया, फिर इंटर में चेंज कर लिया, प्री इंजीनियरिंग ले ली, फिर प्री इंजीनियरिंग भी पढ़ ली, फिर बीएससी भी में एडमिशन ले लिया, फिर यूनिवर्सिटी भी, मतलब जो भी। तो कुछ ना कुछ करते रहते थे और माँ बाप को बता देते थे अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, हम साइंटिस्ट बनेंगे, अब हम ये बने, अब हम फिल्म मेकर बनेंगे, कुछ भी। हालांकि उस वक्त इंटरनेट नहीं था, उसके बावजूद हम कुछ ना कुछ बनने के लिए किताबें लाके कुछ खुद से सोच लेते थे, चाहे वो फ्लॉप हो, गलत हो, हम ना कर पाए हो, लेकिन हम सोच लेते। आज का बच्चा सोच सकता है, और इसके जिम्मेदार वो माँ बाप है जिन्होंने सिर्फ अंग्रेजी बोलने के चक्कर में, ये फर अंग्रेजी बोल ले मेरा बच्चा, देखने में अच्छा लगे, उठने बैठने का सलीका उसको, बस मेरे लिए इतना कर। उसके बाद वो जहाँ भी नौकरी लगती है उसको वहीं फंसा देते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, बेटा ये पढ़ लो तुम, इसमें लग जाओ, फिर महंगी फीसें देते हैं उस इदारे की जहाँ प्रोफेशनल स्टडी होती है, लाखों रुपए सेमेस्टर के। उसके बाद वहाँ से एवरेज जीपीए के साथ निकलते हैं, चले एवरेज जीपीए पर मैं कुछ नहीं कर रहा, बहुत जीनियस लोगों का एवरेज जीपीए होता है। उसके बाद निकल के आते हैं, उसके बाद जहाँ लग जाते हैं नौकरी पे वहाँ करते रहते हैं, या नहीं लगते तो फिर परेशान हो जाते हैं, फिर प्रोफेशन चेंज करने लगते हैं। तो आपने बेसिकली उस जनरेशन है जो मेरे मेरे साथ के लोग हैं या मुझसे 2, 3, 10 साल छोटे लोग हैं, उन्होंने अपनी अंग्रेजी ना बोलने की कमजोरी को अपने बच्चों में पूरा करने की कोशिश की, और उसके बाद उनका बेड़ा गर्क कर दिया। ना उनका आईक्यू, ना उनकी नॉलेज है, ना उन्हें सोचना आता है, ना उनको समझना आता है, ना उनको कुछ ढूंढना है, ना उनके अंदर कोई घूमने की तड़प है, ना उनको कुछ जानना है, ना इन्वेंट करना, डिलीवर करना, कुछ और बनाना, दुनिया में चेंज लाना, इंसानियत की भलाई के लिए काम करना, भूल जाए। माँ बाप को सुधार। अल्लाह हाफिज।